بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلسل 24 روز سے بارود کی بارش، غزہ ملیہ میٹ ہسپتال زخمیوں مردہ خانے لاشوں سے بھر گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے دیر البالہ کی مسجد بلال بن رباح بھی شہید ہو گئی، جس مسجد کے ساتھ بے گھروں کی پناہ گاہ بنے مکانات بھی کھنڈر بن گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال کے قریب بم برسا کر القدس ہسپتال کی جانب آنے والے راستوں کو تباہ کر دیا۔ غزہ میں بمباری سے ایک روز پہلے دنیا میں آنے والا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہسپتال زخمیوں اور مردہ خانے لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ شمالی غزہ کا علاقہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 8,000 سے زیادہ، زخمیوں کی 20,000 تک جا پہنچی۔ 3,300 سے زائد بچے بھی شہداء میں شامل ہیں۔ دوسری جانب حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے خفیہ جوہری تنصیبات والے شہر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کی جانب سے زمینی کارروائیوں میں شریک ایک اسرائیلی فوجی ٹرک بھی تباہ کر دیا گیا۔ ادھر غزہ میں جمعے سے بند انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس جزوی طور پر بحال کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جاپان، بیلجیم، اسپین اور بھارت میں دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف پاکستان، جاپان، پولینڈ، بیلجیم، اسپین، مراکش اور بھارت میں دنیا بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل مظالم کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہزاروں افراد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ دوسری جانب فلسطینیوں کے مقابلے میں مودی کی اسرائیل کے لیے حمایت کے باوجود بھارتی شہر چنائی میں بھی سینکڑوں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکو، ہمارے نام پر اسرائیل کے پٹھو نہ بنو جیسے پلے کارڈ اٹھائے مظاہرین نے مودی حکومت سے اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں داغستان، ہزاروں افراد کا احتجاج، اسرائیل سے آنے والے طیارے پر دھاوا بول دیا۔ داغستان میں ہزاروں افراد نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق داغستان میں ہزاروں مظاہرین سیکیورٹی رکاوٹیں توڑتے ہوئے ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے اور اسرائیل سے آنے والے روسی طیارے پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے تل ابیب سے آنے والی پرواز میں اسرائیلی شہریوں کی تلاش میں مسافروں کے پاسپورٹ اور فون چیک کیے اور یہودی ہونے کے شبے میں ایک مسافر کو گھیر لیا۔ پولیس حکام نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس حملہ، اسرائیلی وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز پر تنقید پر معافی مانگ لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کا حملہ روکنے میں ناکامی پر اپنی سیکیورٹی فورسز کو سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، تاہم کچھ ہی گھنٹوں بعد معافی مانگتے ہوئے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کا ذمہ دار ملکی انٹیلیجنس اور مسلح افواج کو قرار دیا تھا۔ نیتن یاہو نے اپنی ٹویٹ میں مسلح افواج کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ انٹیلیجنس اور دفاعی فورسز کی ناکامی تھی جس کا خمیازہ عوام نے بھگتا۔ انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے سخت باز پرست کا عندیہ بھی دے دیا تھا۔
تاہم اسرائیلی وزیر اعظم اپنے اس بیان اور باز پرست کے عزم سے محض چند گھنٹوں بعد ہی دستبردار ہو گئے اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے نئی ٹویٹ میں فوجی سربراہان سے معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو نے اپنی نئی ٹویٹ میں لکھا کہ میں اس معاملے میں غلطی پر تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنی باتوں پر معذرت خواہ ہوں اور سیکیورٹی اداروں کے تمام سربراہان کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ٹویٹ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنماؤں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو نے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس سرزمین کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں اور اب بھی وہ ہر محاذ پر ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں گرو نانک سنگھ سکھ گردوارے میں ووٹنگ کا آغاز۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے اس گردوارے میں یہ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ووٹنگ کا آغاز کینیڈین وقت کے مطابق شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ خواتین اور مرد لائنوں میں موجود ہیں۔ پولنگ اسٹیشن گردوارہ کے عقب میں قائم کیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن میں پنجاب ریفرینڈم کمیشن کا عملہ موجود ہے۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرینڈم کی نگرانی پنجاب ریفرینڈم کمیشن کر رہا ہے۔ برٹش کولمبیا کے اس گردوارے میں 10 ستمبر کو پہلے مرحلے میں 1,35,000 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ واضح رہے کہ اسی گردوارے میں 18 جون کو بھارتی حکومت کے اہلکاروں نے ہردیپ سنگھ نجر کو درجنوں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر براہ راست ہردیپ سنگھ اور دیگر رہنماؤں کو دھمکانے پر الزام عائد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 33 امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ان امدادی ٹرکوں سے پانی، خوراک اور طبی سامان غزہ پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کے بعد غزہ میں امدادی ٹرکوں کی یہ سب سے بڑی ڈیلیوری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے آج تک غزہ میں 117 امدادی ٹرک پہنچائے جا چکے ہیں۔ 17 اکتوبر سے پہلے یومیہ 500 ٹرک رفح کراسنگ سے سامان غزہ پہنچاتے تھے۔ ہسپتالوں کی اپیل کے باوجود 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں ایندھن کی سپلائی نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے غزہ کی بجلی کئی ہفتوں سے منقطع کر رکھی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، حماس کا شدید لڑائی لڑنے کا دعویٰ۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی افواج کی جانب سے بمباری میں تیزی آ چکی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبات عالمی سطح پر غم و غصہ اور غزہ میں یرغمالیوں کو لاحق ممکنہ خطرے کے باوجود اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ نہتے شہریوں پر اسرائیلی زمینی، فضائی اور بحری محاذ پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ اندھا دھند بمباری کے باعث ہر طرف تباہی ہے۔ رہائشی عمارتیں، اسکول، ہسپتال اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر بمباری، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سینئر پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل کو بغیر کسی تاخیر کے غزہ میں شہریوں کو خوراک اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ واضح رہے کہ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اسرائیلی جنگی جرائم کے شکار محصور فلسطینیوں کے لیے غزہ میں امدادی سامان کے 94 ٹرک آ چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے قبل ان ٹرکوں کی یومیہ تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ 24ویں روز بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔